سنیے گا، ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ دیکھے ہوں گے سماج میں جب کتا پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کتا پیشاب کرتا ہے ٹانگ اٹھاتا ہے. کیوں اٹھاتا ہے یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. جب کتا پیشاب کرتا ہے ٹانگ اس لیے اٹھاتا ہے کہ ٹانگ میں پیشاب نہ لگے، اس لیے اٹھاتا ہے. لیکن اسی کتا کو دیکھیے گا منہ سے پخانہ اٹھا رہا ہے تو اس وقت اس کو نظر نہیں آتا کہ ٹانگ کو تو بچا رہے ہیں، منہ کو کیوں نہیں بچاتے. یہی حرام کمانے والے کا حال ہے. وہ پیشاب سے اپنے کو بچاتا ہے، پخانہ سے اپنے کو بچاتا ہے، یہ گندگی ہے. لیکن پیشاب پخانہ سے بھی زیادہ گندی چیز جو حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے. دیکھیے انسان کو حرام کہاں پہنچاتا ہے. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹی کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان رکھیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. دھیان سے آپ دیکھیں گے کتا کو، کوا کو، دونوں کے فرق کو دکھا رہا ہوں. کوا کو کوئی چیز اگر کھانے کی ملے گی وہ اکیلا نہیں کھائے گا، پوری بستی کے کوا کو جمع کرے گا. پوری بستی کے کوا کو جمع کرے گا، سمدھی کو بھی، سالہ کو بھی، داماد کو بھی، سب کو جمع کرے گا. جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تب وہ کھائے گا. لیکن یہی حال دیکھیے دوسری طرف کتے کا. اس کو اتنا بڑا ہاتھی ملا ہے کھانے کو، اکیلا کھا نہیں سکتا، وہ خود بھی نہیں کھائے گا، پوری بستی کے کتے کو کھانے نہیں دے گا. حرام کمانے والے کا حال یہی ہے. وہ خود کنجوسی کرتا، خود بھی نہیں کھاتا ہے، اور قوم کی مصیبت میں بھی اس کا پیسہ کام نہیں آتا ہے. کتا اور حرام کمانے والا دونوں برابر. انشاءاللہ حلال کمائیں گے، انسان اور مسلمان رہیں گے، حساب سے خرچ کریں گے، غریب سے اللہ غنی بنا دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے. کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، عثمان کی دولت پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. دھیان سے سنیے گا، مدرسے کے حوالے سے سنا رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بالکل صحیح. ذرا ساتھ خون معاف ہے آپ کا. پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیے گا، مجمع خراب ہو جائے. دھیان سے رکھیے گا. آپ کو ہاتھ اٹھانے کے لیے، آپ کو دماغ کو ٹٹولنے کے لیے بار بار میں آپ کا امتحان کیوں لیتا ہوں؟ تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے، اس کی حفاظت ہو. آپ دماغ سے بھی بیدار رہیں، دل سے بھی بیدار رہیں، اور پیغام دل تک پہنچ جائے اور عمل کے کان تک پہنچ جائے. اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا. چوتھا پیغام مدرسے کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں. جلسہ آپ کا آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے. محبت کے ایک جھٹکے میں انشاءاللہ ہاتھی تو پاس ہو گیا ہے، دم پھنسی ہوئی انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گی. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. مسجد میں امام نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے، مسجد ویران ہے. مسجد میں امام تو ہے، ڈاکٹر کا فیس نگد ہے، امام کی تنخواہ ادھار ہے، مسجد ویران ہے.
مسجد میں امام تو ہے لیکن غلام سے بدتر زندگی گزار رہا ہے کہ جس کی بیوی پر حکومت نہیں ہوتی وہ بھی امام پر آ کر کے حکومت کر رہا ہے۔ مسجد ویران ہے۔ ساری دنیا امیر ہو رہی ہے لیکن امام غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ مسجد ویران ہے۔ دھیان سے سنیے گا، مدرسے کا 4 احسان پوری ملت پر۔ پہلا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم انسان نہیں رہتے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو باپ نہیں ملتا، کیونکہ نکاح سے ہی بچہ حلال ہوتا ہے اور نکاح پڑھانے والا مدرسے ہی کا آدمی ہوتا ہے۔ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا۔ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ لیکن اس مدرسے میں پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 100 میں صرف 4 بچے، 100 میں صرف 4 بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، باقی سب گول ہے۔ مدرسے کا عالم اگر مدرسے میں کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تنخواہ لے کر کے کام کر رہا ہے، کون سا دین کا کام ہو رہا ہے۔ مدرسے کا عالم اگر غریب ہے تو کہتے ہیں اس کو تو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ مدرسے کا عالم اگر امیر ہے تو چائے کی دکان میں بولتے ہیں کہ راتوں رات کہاں سے مالدار ہو گیا، ضرور گھوٹالہ کیا ہوگا۔ مدرسے کا عالم اگر سیاست میں آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ عالم کو کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے کی۔ اور ابھی 3 خیال بڑے خطرناک ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں مسجد بڑی ہوتی تھی، ابھی کے زمانے میں مدرسہ بڑا ہو رہا ہے، مدرسے پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ حضور کے زمانے میں صحابہ کے سینے میں درد ہوتا تھا، آج کے مدرسے کے عالموں کے سینے میں درد نہیں ہے، عالموں پر انگلی اٹھا رہے۔ تیسری بات، حضور کے زمانے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم ہوتی تھی، آج مدرسے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم نہیں ہوتی، مدرسے کی تعلیم پر انگلی اٹھا رہے۔ جانتے ہیں انگلی اٹھانے والے کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ 3 نقصان ہے۔ اللہ اس کو علم سے محروم کر دے گا، اس کے خاندان کو علم سے محروم کر دے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اس کی اولاد بھی گمراہ ہو جائے گی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، عالموں سے محبت کیجیے اور مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیے، مدرسے کا تعاون کیجیے، اللہ کے وارث، اللہ کے رسول کے وارث سے محبت کیجیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ کے رسول کے گھر پر آپ مہربان ہو جائیے اور اللہ کے رسول کا خدا آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ مدرسے کو تعاون کریں گے، مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے، مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اپنا بچہ اسکول میں، قوم کا بچہ مدرسے میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہل پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، سب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ مدرسے کے حوالے سے اتنی جلدی پیغام نکل گیا، اور مدرسے کو آپ نے جو تعاون کیا ہے اور مدرسے کے لوگوں کو جو آپ نے تعظیم دیا ہے، میرا دل خوش کر دیا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی روزی میں، اللہ آپ کی صحت میں، اللہ آپ کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، 4 پیغام ہیں اور 10 سے 15 منٹ میں یہ جلسہ نکل جائے گا۔ آپ لوگ سن رہے ہیں، بہت مزے سے سن رہے ہیں، بہت طبیعت سے سن رہے ہیں، آپ نے دل خوش کر دیا۔ میں آپ کا مہمان تھا، آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ دھیان سے سنیے گا، بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سنیں گے، آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، مقدر کا سکندر ہوگا، دنیا کو پیچھے کرے گا، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکے گی۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سب سے بعد میں، سب سے لیٹ میں نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نکاح کریں گے بعد میں، سب سے لیٹ میں، تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ آپ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔
ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے تم کو دودھ پلایا ہے، دودھ پلا کر کے میں نے تم کو جوان کیا ہے، حرام کھا کر کے میرے دودھ کو برباد مت کرنا۔ ماں کی پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹا جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، ماں نے روک کر کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے لیے جان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔